اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے، اس ادائیگی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اور سب سے زیادہ ثواب کس پہ ملتا ہے؟ وہ انسان کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، جو فطرانہ لینے کے حقدار ہیں۔ ان کو دینے پہ، جو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں گے، چاہے وہ صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک ثواب آپ کو ملتا ہے اپنے اس فریضے کی ادائیگی کا کہ آپ نے فطرانہ ادا کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ دوسرا آپ کو ثواب ملتا ہے اپنے رشتہ داری نبھانے کا۔ اس لیے شریعت میں اجازت ہے، اگر آپ کے قریبی رشتہ دار مستحق ہیں، وہ دوسرے علاقے میں ہیں، دوسرے شہر میں ہیں، تو آپ اپنا فطرانہ، اپنے زکوٰۃ اپنے شہر سے اس شہر میں منتقل کر سکتے ہیں، ان کو بھیج سکتے ہیں یا ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مستحق ہیں ان کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ مستحق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کے اندر بیان فرمایا کہ وہ فقراء، مساکین، بیوائیں، مسافر، مجاہد، وہ سارے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے مستحقین کی دو قسمیں بیان کی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ حق معلوم للسائل والمحروم، دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ جو سمجھدار زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے مال کے اندر جو حق مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سائل کے لیے بھی ہے اور محروم کے لیے بھی ہے۔ سائل وہ ہوتا ہے جس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہوتا ہے، مانگتا ہے، منہ سے لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ مجھے آپ دیں، مجھے ضرورت ہے۔ محروم اس کو کہا جاتا ہے جو سفید پوش قسم کا بندہ ہے، جو لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، لوگوں سے سوال کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اس کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوتی ہے، وہ سوال کرنا پسند نہیں کرتا لوگوں سے، تو اس کو شریعت کے اندر قرآن میں اس کو محروم کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں کے اندر سے اوجھل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو غیر مستحق سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے ان کو محروم کہا گیا ہے۔ تو جو سمجھدار مسلمان ہے، عقل مند ذہین، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک تو سائل ہے جو مانگنے کے لیے آ رہا ہے، دوسرا محروم، وہ محروم کو بھی تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، نظر رکھتا ہے کہ میرے آس پاس، میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں ایسا کون سا مستحق بنتا ہے جس کو لوگ مستحق نہیں سمجھتے لیکن وہ شریعت کی نظر میں مستحق ہے۔ تو جب وہ صدقہ فطرانہ دیں، زکوٰۃ ادا کریں، تو دونوں قسموں کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایک تو سائل ہے، وہ تو دروازے پہ خود آتا ہے، مانگتا ہے۔ دوسرا محروم ہے، اللہ تعالیٰ نے محروم کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ دونوں کو ذہن میں رکھیں، چاہے وہ سائل ہے جو خود بخود آتا ہے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے، یا محروم ہے جو شرم حیا کی وجہ سے نہیں مانگتا لیکن ہمارے مال کے اندر ان کا بھی حصہ شامل ہے۔